اسد کیسر جیسے لوگ جو کہ مولانا فضل الرحمان سے مل رہے تھے کہ معاملات کسی طرح ہوں، تو ان جیسے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو فواد کو بھی اسی لیے پکڑا تھا کہ اس کو پریس کانفرنس کرانی ہوگی. کا جو جرم اور قصور یہ ہے کہ اس نے کوشش کی پی ٹی آئی میں کچھ فعال پالیسی چلانے کی. مریم بی بی کہتی تھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو ہم الیکشن لڑیں گے. ان کو دو تین کینڈیڈیٹ اتارنے پڑیں گے ایک حلقے میں جس کا پلہ نشان ہوگا، کیونکہ جس طرح کا لاڈلا بنا کے میاں صاحب کو کی پذیرائی کی جا رہی ہے اور ان کے وہ بندے بری پہ بری ہو رہے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے اعتزاز صاحب، اور 8 فروری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. لیکن الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد سیاسی جماعتیں اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جیسی نون لیگ کو دی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اسد کیسر اور فواد چودھری صاحب گرفتار ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی یہ شکوہ کر رہی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ جو ہے ملا ہوا ہے رجحان، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایسے الیکشن کون مانے گا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے کہ نون لیگ کو باقاعدہ دولہا کے ہار اور سیرا ویرا پہنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اقتدار کو حاصل کر سکیں، اور نظر آئے پہلے سے ہی کہ وہ مقتدر ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب میاں صاحب تشریف لائے واپس تو اس وقت وہ اشتہاری ملزم تھے، مجرم، اور ان کو اشتہار تو فی الحال اشتہاری کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن مجرم تو وہ ابھی بھی ہیں اور ان کو جلسے کرنے کی اجازت اور سہولت دی جا رہی ہے. لندن میں ابھی پاکستان پہنچے بھی نہیں، تو سفیر جو ہمارا ہے ہائی کمشنر، وہ ان کو الوداع کہہ رہا ہے لندن سے. باقاعدہ یہاں اترتے ہیں تو ڈی آئی جی ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور بائیو میٹرکس ان کے لیے یہ ایک منفرد چیز ہے. کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی 15-20 میل دور لا کے اور اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ مشینیں لے آتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں، بائیو میٹرکس کرتے ہیں. تو ہر چیز ان کی سہولت کاری کے لیے ہو رہی ہے، کسی اور کو اس طرح کی سہولت کاری نہیں دی جا رہی. جس طرح پروٹوکول کی گاڑیاں اور پولیس کی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے چلتی ہیں، جیسے وہ آج ہی پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور کسی کے ساتھ. اچھا صاحب، جیسے کہ آپ یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو پھر ایسے میں جو الیکشن ہوگا 8 فروری کا، وہ الیکشن تسلیم نہیں کیا جائے گا تو وہ زیادہ بڑا بحران نہیں پیدا ہو جائے گا پاکستان کے لیے؟ کیونکہ جو پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو پھر یہ الیکشن کو تسلیم کون کرے گا، اور یہ الیکشن کے بعد کیا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا؟ یہ عین ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، کیونکہ جس طرح کا لاڈلا بنا کے میاں صاحب کو کی پذیرائی کی جا رہی ہے اور ان کے بندے بری پہ بری ہو رہے ہیں. آج بھی ان کے لغاری صاحب بری ہو گئے ہیں، تو ڈار صاحب بری ہوئے ہیں، اور جس طرح ان کے وہ صفدر صاحب بھی بری ہوئے ہیں کسی کیس میں میرا خیال ہے. تو ادھر ایک بریت کا سلسلہ چل رہا ہے اور دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہوں گے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارا کردار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح تصدیق کی صدر کی اور صدر مملکت کے ایک عہدے کی، جو ایک یقیناً پاکستان میں سب سے وہ بڑا عہدہ ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، پر وہ علامت ہے وفاق کی، اور یہی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے ایک وفاق میں.
اس کی جس طرح تضحیک اڑائی، اور پھر جب سپریم کورٹ نے مجبور کیا تو چلے گئے آپ ایوان صدر میں، اور وہاں اس طرح گھوم رہے تھے جس طرح جیب میں ہاتھ ڈالے، جس طرح کوئی پارک میں گھومتا نہیں، جیسے انفارمیلٹی کے ساتھ. تو یہ چیزیں تو ہیں، یہ متنازع تو ہو جائے گی یہ الیکشن اگر اسی طرح چلتی رہی تو. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کے بعد یہ بات بھی طے ہو گئی، بلکہ آپ جیسے جو قانونی ماہرین ہیں یہ پہلے ہی کہتے رہے کہ صدر کا یہ ہوتا ہے سارا اختیار کہ الیکشن کی ڈیٹ دے. صدر صاحب کو جب پتہ تھا کہ ان کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ ثابت ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اس کے پیچھے وجہ میرا خیال ہے کہ بذات خود عہدے کے علاوہ کہ صدر پاکستان کا ایک اختیار ہوتا ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی یہ حقیقت میں صدر پاکستان ہی کی یہ وہ واحد اکیلا ہی مجاز ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا، کس دن پولنگ ہونی. کیونکہ آرٹیکل 48(5) کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ when the president dissolves an assembly he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election. تو not later than 90 days تو منفی حکم ہوا نا کہ 91 والا دن آپ کا غیر قانونی ہو گیا. اس طرح تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہوئے وہ بھی غیر قانونی ہوئے. غیر قانونی ہے، میں تو کب سے چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، وہ بھی غیر قانونی ہے. وہ جو خیبر والا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. یہ بیروپیے بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں دفاتر میں، اور جو خرچہ یہ کر رہے ہیں سرکار کا، جو بھی خرچہ کر رہے ہیں، پیٹرول خرچ کر رہے ہیں، اسٹیشنری خرچ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، جو ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے کا، یہ سب ان کو پرسنلی دینا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت پرسنل دینا پڑے گا. اور ہر وزیر کے لیے بھی وہ کوئی سرکاری گاڑی نہیں استعمال کر سکتا. اچھا سر یہ بتائیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا، تو پی ٹی آئی کو آپ کس الیکشن میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ تو پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی پڑنی ہے اس سارے مشکل مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس میں مثال کے طور پہ ان کو 2 3 کینڈیڈیٹ اتارنے پڑیں گے ایک حلقے میں. اس میں ظاہر ہے جس کا بلہ نشان ہوگا اس کے نکالے جانے کا، اٹھائے جانے کا امکان کافی ہوگا. جس طرح یہ اس وقت حکومت چل رہی ہے، ان کے زیادہ تر بلے والوں کے امیدوار ہی اٹھا لیں گے. اگر ایسے ہوتا ہے کہ امیدوار اٹھایا جاتا ہے بلے والا، تو بلے کا نمبر 2 نمبر 3 کوئی ان کے پاس ہونا چاہیے. وکیلوں کو دیں، وہ ٹکٹ دیں، زیادہ دیں وکیلوں کو، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو دیں، پروونشل پریزیڈنٹس کو دیں. وہ ایک مستحکم قسم کی ان کی بن جائے گی ایک فوج، اور ایک پوری جو کہ اتنے گھبرانے والی نہیں کسی سے. پریزیڈنٹس ہوں گے، ساری بار ان کے پیچھے ہوگی، تو ان کو یہ کرنا پڑے گا. پھر اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو پھر ان کا ووٹر جائے اور ڈبل ووٹ کر آئے، 3 موریں لگا دے اور ووٹ انویلڈ کر دیں. تو انویلڈ ووٹ بھی تو گنتی ہوتی ہے نا. وہ اگر سب سے زیادہ ہوں، یا باقی سارے کینڈیڈیٹس ہیں جتنے ڈالے ہوئے ہیں ووٹ ان سے زیادہ ہوں، تو بلے کا وہ نشان ہو یا نہ ہو، بلہ ایک طرح سے وہ انویلڈ ووٹ سارے پی ٹی آئی کے نام جائیں گے. تو یہ ان کے پاس اور بھی 1 2 طریقے ہیں، پر وہ ان کو آرگنائز کرنا پڑے گا.
اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ لیکن اب جیسے اسد کیسر جیسے لوگ جو کہ مولانا فضل الرحمان سے مل رہے تھے کہ معاملات کسی طرح ہوں، تو ان جیسے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کے لیے تو پھر کوئی سپیس نہ ہوئی کہ وہ لوگ جو مذاکراتی ٹیموں میں ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں جو نہیں، وہ تو میاں نواز شریف اور شریف خاندان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے، اور ان کے شرائط پہ ہو رہے ہیں یہ الیکشن۔ جو انہوں نے کہا تھا، جو مریم بی بی کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو ہم الیکشن لڑیں گے، اور لیول پلینگ فیلڈ میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اب فتنے کو سزا ہو اور وہ جیل میں ہو، اور فتنہ کی پارٹی جو ہے وہ سارے ان میں جو اتنا یہ سارے شر پسند ہیں ان کو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہو۔ تو یہ تو پہلے دن سے ہی ان کی لیول پلینگ فیلڈ کی شرط ہی ہے۔ تو اب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے گرفتاریاں ہوں گی، اور بھی پی ٹی آئی کی، اور لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا کچھ ہاتھ بڑھائے اور جماعتوں کی طرف بھی۔ اور میرا خیال ہے کہ اسد کیسر سے کا جو جرم اور قصور یہ ہے کہ اس نے کوشش کی پی ٹی آئی کو میں کچھ فعال پالیسی چلانے کی، یعنی اگر اس نے مطلب مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کی، اور تو اسی پہ وہ ٹارگیٹ میں پھر آ گیا۔ فواد کا کیا جرم تھا؟ وہ تو آئی پی بی میں بھی گیا تھا، آئی پی بی والے کہہ رہے تھے ہمارے پاس کھل کے نہیں آ رہا، اس نے تو اس کو بھی پکڑ لیا۔ اس کا کیا جرم لگتا ہے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں اس کا کیا جرم ہے، پر فواد کو بھی اسی لیے پکڑا ہے نا کہ اس کو اس سے پریس کانفرنس کرانی ہوگی۔ پہلے بھی پریس کانفرنس اس نے نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے جیسے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا نواز شریف کو، تو اب پیپلز پارٹی کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی نواز شریف نون لیگ کے ساتھ اتنا ساتھ چلی بھی اور اب پھر ناراضگی لگتی ہے؟ کیا وجہ ہے اور اب آگے کیا دیکھنا ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، اس میں پیپلز پارٹی کا دونوں طرف سے کوئی ذمہ داری یا قصور نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے مخالفت کی ہے پیپلز پارٹی کی ہر الیکشن میں، کبھی آئی جی آئی بنا کے، کبھی ہمارے ساتھ ہماری گورنمنٹ ڈسمس کر کے، جس طرح 6 نومبر 1996 میں کیا۔ اور پیپلز پارٹی ہر دفعہ معطوب رہی ہے، کبھی فیوریٹ نہیں بنی۔ یہ نواز شریف ہیں کہ 4 مرتبہ وہ فیوریٹ بن کے واپس آ رہے ہیں، اس دفعہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب جو کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے؟ اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو پیچھے کوئی پلاننگ زرداری صاحب نے کی ہوگی، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، ضرور کی ہوگی۔ زرداری تو اس معاملے میں ماہر ترین شخصیت ہے میرا خیال ہے آج کل کی سیاست میں، اور انہوں نے ضرور کوئی یوں ہی نہیں بات کر دی۔ اور نواز شریف کے لیے ابھی تو بڑی مشکل، سب سے تو مشکل بات یہ ہے کہ جب وہ نامینیشن پیپر فائل کرنے جائیں گے تو اعتراض یہ ہوگا کہ یہ تا حیات ڈسکوالیفائڈ ہے۔ وہ تا حیات ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کوئی عام قانون سے نہیں ختم کی جا سکتی۔ وہ ختم کی جا سکتی ہے تو 2/3 اکثریت اور آئین میں ترمیم کر کے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے اس کو آپ آئین کی ترمیمی ایکٹ کے ساتھ ہی صرف ختم کر سکتے ہیں، اور وہ جب تک قومی اسمبلی نہیں آتی، وہ 2/3 اکثریت نہیں ہوتی، میاں صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے، مسترد ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی اعتزاز احسن صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آنے والے مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کیا اس وقت سوچ رہی ہے، تمام چیزیں جو ہیں اس انٹرویو میں موجود ہیں۔ آج کے انٹرویو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔